بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کیوں ضروری ہے۔ تو آج ہم اس درس میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ کافروں سے، قادیانیوں کے ساتھ نشست و برخاست تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ اب چند احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیش کرتے ہیں جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قادیانیوں اور کفار کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا واضح حکم موجود ہے۔ حدیث نمبر 1، یہ حدیث موجود ہے جامع الترمذی، باب فی کراہت المقام بین اظہر المشرکین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 194۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ مشرکوں اور کافروں کے ساتھ ایک جگہ سکونت اختیار نہ کریں، اور نہ مسلمان بھی کافروں جیسے ہوں گے، یعنی بغیر ضرورت کے کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ، جو بھی کافر ہو، قادیانی کافر ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کافروں کے ساتھ سکونت اختیار کرنا یہ جائز نہیں، ورنہ کافروں جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ ان کی عادات اور اطوار اپنا کر ان کی کفر کا آپ کے اوپر اثر ہو جائے گا، اور اسی طرح آپ کا عقیدہ خراب کر کے آپ کے اعمال یا آپ کا عقیدہ نعوذ باللہ کافروں جیسا ہو جائے گا۔ اسی طرح ترمذی کے ایک حدیث میں جو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی میں بری ہوں، براءت کا اظہار فرمایا ہر اس مسلمان سے جو محارب کافروں میں سکونت پذیر ہو، یعنی جو کافر جنگی کافر ہو، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو، ایسے کافروں کے ساتھ رہنے والے مسلمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3، صحیح بخاری کے ایک حدیث میں قبیلہ عقل اور عرنیہ کے 8-9 اشخاص کا ذکر ہے جو مرتد ہو گئے تھے۔ ان کے گرفتار ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ان کی آنکھوں میں گرم کر کے لوہے کی کیلیں پیر دی جائیں، اور ان کو مدینہ طیبہ کے کالے کالے پتھروں پر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ لوگ پانی مانگتے تھے لیکن پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، یستسقون فلا یسقون، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، حتی ان احدهم یقدم بفیہ الارض، یعنی وہ پیاس کے مارے زمین چاٹتے تھے مگر انہیں پانی دینے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مرتدوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ
اتنا سخت حکم دیتا ہے تو جو لوگ صرف مرتد نہیں بلکہ زندیق ہوں، گستاخ رسول ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ پھر کیسے نرم رویہ رکھا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ جب مرتد کے ساتھ یہ رویہ اسلام کا حکم ہے تو پھر ان کے ساتھ اس سے بھی سخت رویہ رکھنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ان المحارب المرتد لا حرمت له في سقط الماء ولا غيره ويدل عليه ان من ليس معه ماء الا لطهارته ليس له ان يسقيه للمرتد ويتيمم بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393۔ اس سے یہ معلوم ہوا، امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ محارب مرتد یعنی کافر یا مرتد یا مسلمان جس نے اسلام کو چھوڑ کر واپس کفر اختیار کیا ہو اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ کا پانی وغیرہ پلانے میں کوئی احترام نہیں، یعنی اگر کوئی مرتد مر رہا ہو اور آپ سے پانی مانگے تو آپ نے پانی نہیں دینا۔ چنانچہ جس شخص کے پاس صرف وضو کے لیے پانی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ پانی مرتد کو پلا کر تیمم کرے، یعنی آپ کے پاس پانی ہے اور صرف وضو کرنے کے لیے ہے اور کوئی مرتد پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے اور آپ سے پانی مانگے تو آپ نے ان کو پانی نہیں دینا، اس کو پیاسا مرنے دو اور آپ نے ان کو پانی نہیں دینا بلکہ پانی سے اپنا وضو کر لینا۔ بلکہ اس کے لیے حکم ہے کہ پانی مرتد کو نہ پلائے اگرچہ وہ پیاس سے مر جائے بلکہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ غزوہ تبوک میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کے بارے میں اتنا سخت حکم فرمایا ہے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نے کون سا سخت رویہ اختیار کیا ہوگا، لہذا کسی بھی قادیانی کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے پاس پانی موجود ہے اور قادیانی پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے تو قادیانی کو مرنے دو، یعنی انسانی ہمدردی کے تحت بھی قادیانی کو پانی نہیں پلاؤ گے، انسانی ہمدردی کے تحت بھی آپ نے اس کو پانی نہیں پلانا، اس کو پیاسا مرنے دو اور اپنی پانی کو اپنے استعمال میں لانا ہوگا، یعنی مطلب یہ کہ دل کے اندر درد بھی نہیں لانا، سمجھ آئی بات؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان مرتدوں کو پانی پلانے سے منع فرمایا۔ غزوہ تبوک میں 3 کبار صحابہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقفی بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے سخت سزا دی گئی۔ یہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد میں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سخت فیصلہ فرمایا تھا، اور یہ فیصلہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا۔ آسمانی فیصلہ یہ ہوا کہ ان تینوں سے تعلقات ختم کر دیے جائیں، ان سے مکمل مقاطعہ کیا جائے، بیکاٹ کیا جائے، کوئی شخص ان سے سلام و کلام نہ کرے، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی ان سے علیحدہ ہو جائے اور ان کے لیے کھانا بھی نہ پکائے۔ اے حضرات، ہر لمحہ روتے روتے کمزور ہو گئے اور حق تعالیٰ کی وسیع زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت یہ بیان فرمائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اور ان تینوں پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین ان پر باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان سے بات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ بیویوں کو بھی فرمایا کہ بیویاں بھی ان تینوں سے علیحدہ ہو جائے، ان سے بات بھی نہ کرے نہ ان کی خدمت کرے، یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کی طرف۔ پورے 50 دن یہ سلسلہ بیکاٹ کا چلتا رہا، ان تین صحابہ کرام کے ساتھ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری صحابی تک کسی نے بھی بات نہیں کی 50 دن میں، اور سب نے ان کے ساتھ بات کرنے کا، دوستی کرنے کا اور رشتہ داری کرنے کا تعلق کاٹ دیا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول فرمائی، لیکن یہ تینوں برابر اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگتے رہے، روتے رہے، التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول فرمائی اور ان کو معافی ہو گئی۔ تو اس واقعے میں قاضی ابو بکر بن العربی لکھتے ہیں کہ وفیہ دلیل علی ان الامام ان یعاقب المذنب بتحریم کلامہ علی الناس ادبا لہ وعلی تحریم اہلہ علیہ، احکام القرآن لابن عربی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114۔ اس قصے میں اس امر کی دلیل ہے کہ امام کو یہ حق حاصل ہے، امام کو، مقتدا کو، پیشوا کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی گناہگار کی تعدیب کے لیے، بطور تعدیب اس کو ادب سکھانے اور اس کو باادب بنانے کے لیے لوگوں کو اس سے بول چال کی ممانعت کر دے۔ یعنی کوئی امام، کوئی استاد، کوئی پیشوا لوگوں سے یہ کہے کہ فلانا آدمی گستاخ ہے، بے ادب ہے، آپ سارے لوگوں نے ان سے بات نہیں کرنا، بیکاٹ کرنا ہے، تو امام کو ایک حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو منع کر دے، اور اس کی بیوی کو بھی اس کے لیے ممنوع ٹھہرا دے۔ یعنی یہاں تک امام کو حق حاصل ہے کہ اس کی بیوی کو بھی حکم دے کہ آپ نے اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرنا، ان سے بات نہیں کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں وفیہ ترک السلام علی من اذنب وجواد حجرہ اکثر من ثلاث،
اس سے ثابت ہوا کہ نہ گناہگار کو سلام نہ کیا جائے، اور یہ کہ اس سے قطع تعلق 3 روز سے زیادہ بھی جائز ہے۔ ویسے تو مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑنا منع ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنا چھوڑ دے تو 3 دن کے اندر دوبارہ کرنا ہوگا، اور اگر 3 دن سے زیادہ ہو گئے تو دونوں گناہگار ہوں گے، لیکن یہاں پر اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا تو آپ نے اس کو واپس اس کی اصلاح کے خاطر آپ اس سے سلام و کلام 3 دن سے زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں مذکور ہے، اور اس کی تفصیل صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تمام صحاح 6 میں موجود ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہے اور اللہ کے نبی کی حکم میں سستی کی وجہ سے اتنی بڑی سخت سزا دی گئی، تو جو کافر ہو اور وہ گستاخ ہو اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ کے بعد کسی جھوٹے دجال و کذاب کو نبی مانتا ہو، نعوذ باللہ اس کو نبی مانتا ہو، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ تعلقات رکھنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، ان کے ساتھ سلام و کلام کرنا، ان کے ساتھ پھر انسانی ہمدردی کے تحت مدد کرنا کہاں جائز ہے؟ تو معلوم ہوا کہ قادیانی کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کتاب سنن ابی داؤد میں کتاب السنہ کے عنوان کے تحت متعدد ابواب قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، باب مجانبت اہل الاہواء وبغضهم، اہل ہوا یعنی اہل خواہشات کی پیروی کرنے والے، خواہشات پرست، باطل پرستوں سے کنارہ کشی کرنے اور بغض رکھنے کا بیان ہے۔ یعنی جو خواہشات نفس پرست ہوتے ہیں، ہمیشہ نفس کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، شیطان کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں سے علیحدہ ہونا اور ان سے اللہ تعالی کے لیے بغض رکھنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ نمبر 2، باب ترک السلام علی اہل الاہواء، اہل ہوا سے ترک سلام و کلام کا بیان۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص نفس پرست ہو، نفس کی بندگی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی انہوں نے چھوڑا ہو، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ نہ سلام کرو گے نہ کلام کرو گے، یعنی سلام و کلام بند کرو گے، اس لیے کہ یہ شخص نفس کی کیا کرتا ہے؟ تابعداری کرتا ہے، نفس کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا، نفس کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا، تو ایسے شخص کے ساتھ پھر سلام و کلام نہیں کرو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوق یعنی زعفران لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ غور فرمائیں کہ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا ساتھی ہے، اور وہ سلام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، مطلب ناگواری کا اظہار فرماتا ہے، کس وجہ سے کہ حضرت عمار نے زعفران لگایا تھا۔
کہ معمولی خلاف سنت بات پر جب یہ سزا دی گئی تو ایک مرتد کافر اور تکلیف دینے والا، مسلمانوں کو تکلیف دینے والا، ان سے جنگ کرنے والا، مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے والا کافر سے بات چیت کرنا، سلام کرنا، لین دین کرنا اور ان کے ساتھ ملنا جلنا اور انسانی ہمدردی کرنا پھر کہاں جائز ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے سلام و کلام اس وجہ سے چھوڑا کہ حضرت عمار نے خلاف سنت کام کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سنت کام پر اپنے صحابی سے سلام و کلام چھوڑتا ہے تو پھر کس سے مرتد، کافر، زندیق و قادیانی، گستاخ رسول، ان کے ساتھ ختم نبوت کے منکر کے ساتھ پھر کہاں تک کہ یہ سلام و کلام جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح امام خطابی معالم السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296 میں حدیث کعب کے سلسلے میں تصریح فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ترک تعلق اگر دین کی وجہ سے ہو تو بلا قید ایام کیا جا سکتا ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ اب دیکھیں یہ فتویٰ ہے، یہ حکم معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اس کی اصلاح کی خاطر اس کو واپس اللہ تعالیٰ کی دین میں لانے کے لیے اور سنت پر عمل کرانے کے لیے اگر ایک مسلمان ان سے سلام و کلام چھوڑنا جائز ہے تو پھر کسی کافر جو جنگی کافر ہو، اسی طرح وہ کافر جو مسلمانوں کا نقصان پہنچانے والا ہو تو پھر ان سے کہاں یہ جائز ہے کہ آپ ان کے ساتھ سلام و کلام کریں؟ ہاں اس وقت تک آپ مطلب ہے کہ 3 دن سے زائد، یعنی اس وقت دیکھیں میری طرف، یعنی اس وقت تک آپ سلام و کلام چھوڑیں گے جب تک کہ مسلمان توبہ نہ کرے۔ تو یہ 5 دن بھی ہو سکتا ہے، 100 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، جب تک وہ واپس اللہ تعالیٰ کا صحیح بندگی اختیار نہ کرے اس وقت تک ایک مسلمان کے ساتھ بھی سلام و کلام چھوڑ سکتے ہیں۔ تو پھر قادیانی کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا یہ اسلام کا حکم ہے، اس لیے کہ قادیانی گستاخ رسول ہے۔ اس طرح مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریہ تو مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم، یعنی ترجمہ تقدیر کا انکار کرنے والا اس امت کے مجوس ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی نہیں کرنا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے پر حاضری نہ دینا، یعنی کہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہونا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے منع فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے تقدیر کا انکار کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لا تجالسوا آل القدریہ آل القدر ولا تفاتحوہم، منکرین تقدیر کے ساتھ نہ نشست و برخاست رکھو اور نہ ان سے گفتگو کرو۔ یہ چند احادیث مبارکہ اور محدثین کی تشریحات کی نظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان سے معلوم ہوا کہ جو اسلام کو چھوڑ دے مرتد ہو جائے، جو کافر مسلمان کو تکلیف پہنچائے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے، لہذا ان کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، جو زندیق کو اسلام کو کفر کہے اور کفر کو اسلام کہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں۔
نہ انسانی ہمدردی کے تحت اور نہ بغیر انسانی ہمدردی کے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی قسم کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں۔ جب ایک مسلمان گنہگار کے ساتھ اس کی اصلاح کے خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر آپ ان سے بیکاٹ کر سکتے ہیں، تو جو پھر اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہو، جو تمام انبیاء کا گستاخ ہو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کیا ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسلام کا مذاق اڑایا ہو، جو تمام مسلمانوں کو کافر کہے اور اپنے کفریہ عقیدے کو اسلام والا عقیدہ کہے اور اسلام والے عقیدے کو نعوذ باللہ کفریہ عقیدہ کہے، تو ایسے شخص کے ساتھ پھر ہاتھ ملانا، لین دین کرنا آپ پھر جائز ہو سکتا ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، بحیثیت مؤمن ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی بھی قادیانی کے ساتھ تعلق رکھنا یہ جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ سوشل بیکاٹ رکھنا یہ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا۔